اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ چلے آج کی بحث ہے نسخ کے شرائط۔ نسخ کی کچھ شرطیں بیان کی گئی ہیں، جن میں یہ شرطیں ہوں گی اسی کو نسخ کہا جائے گا۔ اگر کوئی حکم بدلا ہے لیکن اس میں یہ شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو اس کو کوئی اور نام دیا جائے گا، لیکن نسخ کا نام نہیں دیا جائے گا۔ نسخ کے اپنے کچھ شرائط ہیں، کچھ قاعدے قانون ہیں۔ جس حکم کی تبدیلی میں یہ شرائط اور یہ قاعدے قانون پائے جائیں گے اسے نسخ کا نام دیا جائے گا، بیٹا اسے نسخ نہیں کہا جائے گا۔ پہلی شرط نسخ کی یہ ہے کہ نسخ احکام شرعی کے دائرے میں ہو۔ جو بھی قاعدے قانون میں تبدیلی اور ترمیم کی جا رہی ہے وہ شرعی دائرے میں ہو۔ اگر شرعی دائرے سے ہٹ کر کے کوئی حکم بدلتا ہے تو اسے نسخ نہیں کہیں۔ بس نسخ ہمیشہ، چونکہ خود جس حکم کو بدلا جا رہا ہے وہ حکم شرعی ہے، جو اس کی جگہ حکم لایا جا رہا ہے وہ بھی حکم شرعی ہے، تو یہ تمام کام شریعت کے قاعدے قانون کے دائرے میں رہ کر ہی ہونا چاہیے۔ لہذا نسخ کی پہلی شرط یہ ہے کہ نسخ کیا ہے؟ حکم شرعی کے دائرے میں ہو، احکام شرعی کے دائرے میں۔ ایسا نہ ہو کہ احکام شرعی سے باہر یہ عمل انجام پائے، وہ نسخ نہیں ہوگا۔ نسخ کا مطلب یہ حکم بدلنا، حکم ثابت کی جگہ پر ایک نیا حکم لانا، پہلے والے حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ پر ویسا ہی ہے دوسرا حکم لانا، یہ نسخ تھا۔ تو نسخ کی یہ پہلی شرط ہے کہ نسخ احکام شرعی کے دائرے میں ہونا چاہیے، یعنی قانون کے اندر جو بھی تبدیلی لائی جا رہی ہے، جو ترمیم کی جا رہی ہے وہ شرعی دائرے میں ہو، نہ کہ شرعی دائرے سے ہٹ کر۔ اس لیے کہ شرعی دائرے سے ہٹ کر اگر حکم میں تبدیلی لائی جائے گی تو وہ اصلاً موضوع نسخ سے خارج ہے، موضوع نسخ۔ جو پہلے حکم تھا وہ حکم شرعی تھا، اور ابھی جو تبدیلی لائی جا رہی ہے وہ حکم شرعی سے ہٹ کر کے لائی جا رہی ہے، نسخ نہیں کہلائے گا، اس کو نسخ نہیں کہا جائے گا اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو نسخ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ حکم کے اندر جو تبدیلی لائی جا رہی ہے وہ شریعت کے دائرے میں ہو۔ ٹھیک؟ حکم شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر کسی حکم کو بدلا جائے گا تو وہ نسخ کہلائے گا۔ پہلا احکام شرعی کے دائرے سے ہٹ کر کے اگر کسی شرعی حکم کو بدلا جائے تو اسے نسخ نہیں کہا جائے گا۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے اور جو دوسری اہم شرط ہے نسخ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ موضوع کا حکم نہ بدلے۔ موضوع دونوں کا ایک ہی عنوان اور ایک ہی موضوع سے متعلق دونوں چیزیں ہیں، وہ نسخ بھی اور منسوخ بھی ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ منسوخ کا تعلق کسی اور موضوع سے تھا، ناسخ کا تعلق کسی اور موضوع سے، تو اس کو کوئی نسخ نہیں کہا جائے گا، ہے نا؟ مثال کے طور پر منسوخ کا موضوع تھا قبلہ ہے، اور آپ اس کے لیے ناسخ نماز کے موضوع کو قرار دیں، کسے ہوگا بھائی؟ کہاں قبلہ، کہاں نماز، کہاں نماز، کہاں روزہ، یا خمس کا مثال کے طور پہ فرض کر لیں۔ موضوع
منسوخ کیا ہے؟ وہ ہے خمس. اور آپ کہیں کہ خمس کا حکم بدلا گیا ہے کسی زکوٰۃ والے حکم کے ذریعے سے، یہ نسخ نہیں کہلائے گا بھائی، کیونکہ موضوع دونوں کا الگ الگ ہے. ایک کا موضوع خمس ہے، ایک کا موضوع زکوٰۃ ہے. سمجھ گئے؟ تو ناسخ و منسوخ میں جو حکم بدلا جا رہا ہے اور اس کی جگہ پر جو حکم لایا جا رہا ہے، دونوں کا موضوع کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے. ناسخ و منسوخ دونوں کیا ہونے چاہیے؟ ایک ہی موضوع سے مربوط ہونے چاہیے. تب اس پر نسخ کا اطلاق ہوگا، اسے کہا جائے گا کہ یہ نسخ ہوا ہے. بلا اگر دونوں کے موضوع ناسخ و منسوخ کے موضوع اگر الگ الگ ہیں تو اسے نسخ نہیں کہا جائے گا. موضوع کا حکم اختیاری حالت میں بدلنا یا حضر کا سفر میں بدلنا، ان حالات میں حکم کا تبدیل ہونا نسخ شمار نہیں ہوگا. لیکن حکم بدلتا ہے تو حالات جب بدلتے ہیں تو حکم خود بخود بدلتا ہے. تو یہ حالات کے بدلنے سے جو حکم بدلتا ہے اس کو آپ نسخ کا نام دیں گے. حضر کے لیے الگ حکم ہے، سفر کے لیے الگ حکم ہے. آپ اپنے وطن میں 4 رکعتی نماز 4 رکعت پڑھیے، یہ ایک حکم ہے. آپ سفر پہ جا رہے ہیں، کہا گیا ہے کہ 4 رکعتی نماز آپ کی قصر ہو جائے گی، 2 رکعت آپ کو پڑھنی ہے. تو 4 رکعت کا حکم 2 رکعت میں ہو گیا ہے، تو اس کو نسخ کہیں گے آپ. کیا موضوع بدل گیا؟ ایک حضر ہے، ایک کا موضوع حضر ہے، ایک کا کیا ہے مولانا؟ سفر. الگ الگ موضوعات کے الگ الگ حکم ہوتے ہیں. موضوع بدلتا ہے تو حکم بدلتا ہے، لہذا موضوع حکم نہیں بدلنا چاہیے. موضوع کا حکم ایک ہی ہونا چاہیے، تب نسخ کہلائے گا. وَإِلَّا اگر موضوع کا حکم بدل گیا ہے، سمجھ رہے ہیں، موضوع الگ الگ ہے تو الگ الگ حکم کے لیے اس کو نسخ نہیں کہا جاتا ہے. تیسری شرط، ناسخ و منسوخ میں ایسا تصادم اور ایسا ٹکراؤ ہونا چاہیے کہ دونوں بیک وقت ایک ہی مقام پر ایک ہی جگہ جمع نہ ہو سکے. یہ بھی اور یہ بھی کیسا ناسخ و منسوخ کے درمیان ایسا تصادم ایسا ٹکراؤ ہونا چاہیے کہ دونوں ایک جگہ پر جمع نہ ہو سکتے ہوں. اگر الگ الگ جمع ہو سکتے ہوں تو اس کو نسخ نہیں کہا جائے گا. الگ الگ شرط رکھے کہ بیک وقت ایک ہی مقام پر الگ الگ جگہوں پہ اگر اطلاق ہوتا ہے، یہ الگ الگ جگہوں پر اگر جمع ہو سکتے ہیں، یہاں رہو گے تو یہ حکم ہے، یہاں رہو گے تو یہ حکم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یا مثلاً کہ کسی ایک مقام پہ ہو، جیسے مثال کے طور پر مثال دے دیتا ہوں، کہا گیا ہے کہ 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مسافر کو قصر نماز پوری پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے نا. مکہ ہے، مدینہ ہے اور نجف ہے، کربلا جو اللہ. ٹھیک ہے، اب یہاں آپ پوری پڑھو چاہے، یہ دونوں الگ الگ حکم ہیں، 2 رکعت اور 4 رکعت ہے نا. اگر یہ مثال کے طور پہ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، اس کو نسخ تھوڑی کہا جائے گا، اس کو نسخ نہیں کہا جائے گا. نسخ کا مطلب چونکہ ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں میں تضاد نہیں ہے. آپ کو اختیار 2 پڑھ لیا تو 4 نہیں ہے، 4 پڑھ لیا تو 2 بھی ہو اور 4 بھی ہو. یہ ٹکراؤ کی صورت ہے کہ 2 بھی پڑھنی ہے اور آپ کو 4 بھی پڑھنی ہے.
ایک ہی رہے تب نسخ کہلائے گا. اگر دو الگ الگ حکم دو الگ الگ مقامات پر صحیح ہوتے ہیں تو اس کو نسخ تھوڑی کہا جائے گا. ناسخ و منسوخ میں تضاد اور ٹکراؤ ہونا چاہیے، اور یہ تضاد اور ٹکراؤ ایسا ہو کہ بیک وقت یکجا نہ ہو سکے، ایک جگہ نہ ہو سکے. اگر الگ الگ کی دونوں مسئلے ہیں اور بیک وقت جمع ہو جائیں تو پھر اس کو نسخ نہیں کہا جائے گا. تو نسخ کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ ناسخ و منسوخ میں ایسا ٹکراؤ اور تصادم ہونا چاہیے کہ دونوں بیک وقت یکجا نہ ہو سکے. چوتھی شرط منسوخ ہونے والے حکم کی مدت پہلے سے معین نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ بیان کر دیا گیا ہو کہ یہ حکم کیا ہے جو فی الحال کے لیے بنایا جا رہا ہے، یہ 3 سال تک چلے گا. 3 سال کے بعد پھر اس کی جگہ پر دوسرا حکم آئے گا. تو 3 سال کے بعد جب دوسرا حکم آ جائے تو آپ دوسرے حکم کو کہیں کہ یہ ناسخ ہے، وہ پہلے والے 3 سال والے حکم کے لیے نا، یہ ناسخ منسوخ نہیں ہے. بظاہر کو دیکھنے میں لگ رہا ہے آپ کو، ہے نا، بظاہر دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو 3 سال کے بعد والا آیا ہے اسی کی وجہ سے 3 سال والا ہٹا ہے نا. اگر وہ نہیں آتا تو نہیں ہٹتا. جس کی معین جس کا وقت معین ہو جاتا ہے، وقت آنے کے بعد خود بخود ختم ہو جاتا ہے، چاہے اس کی جگہ پر دوسرا حکم آئے یا تو. منسوخ کی یہ شرط نہیں. منسوخ کی شرط یہ ہے، نسخ کی شرط یہ ہے کہ حکم منسوخ پہلے سے ہی خاص اور معین وقت کے لیے نہ بنایا گیا. وإلا اگر کوئی حکم پہلے سے ہی معین اور مشخص کر دیا گیا ہو کہ یہ حکم فلاں مدت تک باقی رہے گا، اور اس کے بعد پھر وہ حکم بدلے اور اس کی جگہ پر دوسرا حکم آ جائے تو اسے نسخ نہیں کہا جائے گا. جس طریقے سے حکم ناسخ آیا ہے بغیر تعین مدت کے ساتھ، ویسے ہی منسوخ والا حکم رہا ہو بغیر تعین مدت کے ساتھ. سمجھ گئے؟ چوتھی شرط سمجھ میں آئی؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ حکم منسوخ کو پہلے سے کسی معین مدت کے لیے نہ بنایا گیا ہو. وإلا اگر کوئی حکم پہلے سے ہی ایک خاص مدت کے لیے بنا دیا گیا ہو اور وہ خاص مدت آ جائے اور پھر اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم لایا جائے تو اس کو نسخ نہیں کہا جائے گا. کیونکہ اگر نیا والا حکم نہ آتا تب بھی پرانا والا حکم مدت تمام ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتا. چوتھی شرط نسخ کی یہ ہے کہ حکم منسوخ پہلے سے ہی معین مدت کے لیے نہ بنایا گیا ہو، ٹھیک، بلکہ عمومی طور پر بغیر تعین مدت اور وقت کے بنایا گیا ہو اور پھر اس کو ہٹا کر کے اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم لایا جائے پھر اس کو کہا جائے گا نسخ. وإلا اگر کوئی حکم مدت معینہ کے لیے بنایا گیا ہو تو اس کو نسخ نہیں کہا جائے گا. فرض کر لو کسی کہہ دیا گیا ہو کسی سے کہ روزہ جو ہے 3 سال تک واجب رہے گا، بولا نا، مدت معین کر دی ہے حکم کی کہ روزہ 3 سال تک واجب رہے گا. اب 3 سال کی مدت جب پوری ہو جائے تو ہم اس کی جگہ پر کہیں کہ اب روزہ جو 1 مہینے کا تھا اب وہ 1 مہینے کا نہیں، اب بس 10 ہی دن کا رہے گا. تو آپ یہ کہیں کہ یہ 10 دن والا حکم
ایام ناسخ ہے، 30 دن روزے کے والے حکم کے لیے، یہ ناسخ منسوخ ہے، اس کو ناسخ منسوخ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جو 3 سال کے روزے کے وجوب کا حکم دیا گیا تھا اس کی مدت معین تھی، جب حکم سابق کی مدت معین ہو جائے اور پھر مدت ختم ہونے کے بعد اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم لایا جائے تو اس کو ناسخ و منسوخ نہیں کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نیا حکم یعنی ناسخ نہیں بھی لایا جائے گا تب بھی وہ منسوخ ہے، مدت تمام ہو گئے، میں سمجھا؟ ہاں، مدت جب تمام ہو جائے گی تو خود بخود حکم ختم ہو جائے گا، چاہے اس کی جگہ پر کوئی ناسخ آئے یا گویا اس حکم کی تبدیلی اور اس حکم کے ختم ہونے کا سبب آنے والا حکم نہیں ہے، بلکہ اسی حکم سابق کی تعین مدت ہے، وہ اپنی مدت کی تعین کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے نا، یہ کہ حکم جدید آنے کی وجہ سے، تو یہ کیسا نسخ و منسوخ پڑی ہوا ہے نا؟ تو پہلے ہم نے قید رکھی تھی 3 سال، یہ اپنی قید کی وجہ سے حکم مقید تھا، 3 سال ختم ہوا، حکم قید کی وجہ سے خود بخود ختم ہو گیا، اس میں آنے والے حکم کی کوئی دخالت نہیں ہے کہ چونکہ یہ نیا حکم آیا ہے اور اس نئے والے حکم کے ذریعے سے پرانے والے حکم کو اٹھانے کا ارادہ کیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے نا؟ جہاں ایسا ہو کہ ایک حکم بغیر تعین مدت کو دے دیا گیا ہو اور پھر کچھ سالوں کے بعد ایک نیا حکم اسی پہلے والے حکم کی جگہ پر آ جائے جس سے حکم سابق تبدیل ہو تو کہا جائے گا کہ یہ ناسخ و منسوخ ہے۔ اگر یہ حکم جدید نہ آتا تو حکم قدیم اپنی جگہ پر باقی رہتا، حکم قدیم کے تبدیل ہونے کی وجہ حکم جدید ہے، تو جہاں پر نیا والا حکم پرانے والے حکم کی تبدیلی کی وجہ بنے وہاں ناسخ و منسوخ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی اور وجہ سے حکم ثابت تبدیل ہو رہا ہے تو اس کو ناسخ و منسوخ، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہی کہہ رہے کہ منسوخ ہونے والے حکم کی مدت پہلے سے ہی کسی خاص وقت کے لیے معین نہ ہو، چونکہ منسوخ اور سابق حکم اس صورت میں معینہ مدت ختم ہو جانے کے بعد خود بخود بے اثر ہو جانے والا ہے، الگ سے نسخ کی ضرورت ہی نہیں۔ جہاں نسخ کی ضرورت ہو اور بے ارادہ نسخ حکم لایا جائے اور اس کے آنے کی وجہ سے کیا ہے حکم سابق جس کو منسوخ کہا جاتا ہے، اگر وہ بدلتا ہے تو کہا جائے گا ناسخ منسوخ، لیکن یہاں وقت معین کر دیا گیا ہے، اب اگر حکم ناسخ ہم نہیں بھی لائیں گے تبھی مدت ختم ہونے کے بعد وہ حکم سابق بے اثر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، خود بخود بدل جائے گا، ہے نا؟ تو یہ کل 4 شرطیں تھیں ناسخ و منسوخ کی، نسخ کی اہمیت۔ علوم قرآن میں ناسخ و منسوخ کی یا نسخ کی بحث کیوں کی گئی ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کہ نسخ کی اہمیت بالکل واضح اور روشن ہے۔ نسخ کی اگر بحث نہیں کی جائے گی تو آپ کے فقہی احکام کہاں بدلے ہیں، کب بدلے ہیں، اس کو سمجھنا، اس کا استنباط کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ علم کلام میں بھی ناسخ و منسوخ کو پہچاننا لازم، اور جو بہت سارے علم کلام کے ایسے مباحث ہیں کہ جن
مباحث کی وضاحت یا ان کا وضوح یعنی واضح ہونا متوقف ہے ناسخ و منسوخ کے علم کے اوپر، جب تک کہ آپ کے لیے پہلے ہی سے ناسخ و منسوخ واضح نہیں ہوگا علم کلام کی وہ بحث آپ کے لیے واضح نہیں۔ ایسے ہی باب فقہ میں بھی، فقہ میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن مسائل کو حل کرنے کے لیے ناسخ و منسوخ کا جاننا ضروری ہے۔ تو نسخ کی اہمیت اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ نسخ کی کہیں باب فقہ میں دخالت ہے، کبھی علم کلام میں دخالت ہے۔ اگر ہمیں فقہ کے کچھ مسائل حل کرنے ہیں یا علم کلام کے کچھ مسائل حل کرنے ہیں، چونکہ ان مسائل کا رابطہ کیا ہے؟ نسخ سے ہے۔ جب تک کہ پہلے نسخ کا علم ہمیں نہیں ہوگا اس وقت تک باب فقہ یا علم کلام کا وہ مسئلہ ہمارے لیے واضح اور روشن نہیں ہو سکتا۔ سمجھ؟ نسخ کی اہمیت بالکل واضح اور روشن ہے، آشکار ہے۔ وہ فقیہ جو قرآن مجید سے فقہی احکام کا استنباط کرتا چاہتا ہے، یا وہ عالم جو علم کلام کا ماہر ہے یعنی متکلم، جو معرفت قرآنی کو دریافت کرنا چاہتا ہے، ان دونوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ آیات منسوخ کو پہچانے، وہ آیات منسوخ کو پہچانے تاکہ فتویٰ یا فیصلہ کے موقع پر ان آیتوں سے استناد نہ کریں۔ پتہ چلا کہ آپ کو ایک فتویٰ دینا ہے کسی کیا ہے ابواب فقہ میں سے، کہ آپ قرآن مجید سے فتویٰ دینا چاہتے ہیں، استنباط حکم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جب قرآن مجید میں ڈھونڈنا شروع کیا، آیت تلاش کرنا شروع کی تو ایک آیت مل گئی، اور آیت ایسی تھی اتفاق سے کہ جو منسوخ ہو گئی ہے، آپ اس کو دلیل بنا کر کے فتویٰ دیں گے، غلط ہو جائے گا نا آپ کا فتویٰ۔ تو حکم اٹھایا جا چکا ہے اور آپ اسی آیت کو دلیل بنا کے فتویٰ دے رہے، جس کا حکم ہی باقی نہیں ہے۔ جو آیت منسوخ ہو چکی ہے، جو حکم اٹھا لیا گیا ہے، آپ اس کو دلیل بنا کر کے حکم کیسے دے سکتے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یا علم کلام کی توحید، نبوت، امامت کے متعلق فرض کر لیں، کسی مسئلے کی دلیل دینی ہے قرآن سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ ایک ایسی آیت کو دلیل بنائیں جو نسخ ہو چکی ہے، جو منسوخ ہو چکی ہے، جس کا حکم اٹھا لیا گیا، تو کیا اس سے آپ کا عقیدتی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو وہ حکم ہی نہیں ہے، وہ گویا اس کا ہونا نہ ہونا دونوں اس عنوان سے۔ ہاں عقیدے کے متعلق بھی اگر فرض کر لو کوئی آیت اگر منسوخ ہو چکی ہے تو آیت منسوخ کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے کسی بھی چیز کی۔ آپ نہ اس سے حکم شرعی صادر کر سکتے ہیں، استنباط کر سکتے، اور نہ ہی کوئی عقیدتی مسئلے کی دلیل بنا سکتے ہیں آیت منسوخ کو۔ سمجھے؟ تو جب آپ کو علم رہے گا ناسخ و منسوخ کا، تبھی تو آپ فتویٰ دینے میں یا علم کلام کی کسی بحث کو حذف کرنے میں اشتباہ سے اور غلطی سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کو علم ہی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے آیت منسوخ کو دلیل بنا کے فتویٰ دے دیں، آیت منسوخ کو آپ پہچانتے نہیں، ہو سکتا ہے اسی آیت منسوخ کو آپ اپنے کسی عقیدے کی دلیل بنا دیں۔ کہہ رہے ہیں
تو ضروری ہے کہ چاہے علم کلام کا عالم ہو چاہے فقیہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آیات منسوخ کو پہچانے، تاکہ فتویٰ صادر کرتے وقت یا فیصلہ کرتے وقت ان آیتوں سے استناد نہ کرے، ان آیتوں کو دلیل نہ بنائیں۔ ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں، سلمہ کہتے ہیں کہ کوفہ کے ایک قاضی سے ملاقات کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کیا تم ناسخ و منسوخ کی معرفت رکھتے ہو؟ قاضی نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم نے خود کو اور دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ روایت یہاں پر اسی لیے پیش کی ہے تاکہ اب اس روایت سے نسخ کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ نسخ کی اگر اہمیت نہ ہوتی تو امیر المومنین علیہ السلام نے جس قاضی سے ناسخ و منسوخ کے علم کے بارے میں پوچھا تھا، جب اس نے کہا کہ نہیں، تو امام نے کہا تم خود بھی ہلاک ہو رہے ہو، دوسرے کو بھی ہلاک، اتنی بڑی بات تھوڑی کہتے۔ ناسخ و منسوخ سے جہالت اور ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ قاضی تھا، ناسخ و منسوخ کا علم نہیں، تو بہر صورت اس کے لیے اس بات کا احتمال اور امکان تھا کہ وہ فیصلہ دیتے وقت کسی آیت منسوخ کا سہارا لے لے، خود بھی ہلاک ہوگا، دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا۔ تو یہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک قاضی سے ملاقات کی کوفے کے، اور اس سے سوال کیا، پوچھا کیا تم ناسخ و منسوخ کا علم رکھتے ہو؟ تو قاضی نے کہا نہیں، تو امام نے فرمایا تم خود کو اور دوسروں کو ہلاک کرو گے۔ اس روایت سے نسخ کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔